کسی جاہل سے کسی ایڈیٹ سے بحث کبھی نہ کرنا، بیکاز تمہیں وہ نیچے کھینچ کے لے کے آ جائیں گے اور اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ تمہیں ہرا دیں گے. سو سلف کہا کرتے تھے کہ سائلنس از عبادہ، سائلنس از العبادہ، الصمت عبادہ من غیر عناء، کہ سائلنس از عبادہ من غیر عناء وداؤٹ اینی ایفرٹ. سبحان اللہ، یعنی ایک بندہ کچھ بھی نہیں کر رہا اور خاموش بیٹھا ہے، یہ عبادت ہے اس کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوریون، ویلکم بیک ٹو وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو، another ایپیسوڈ جس میں ہم ہر ویک ڈفرینٹ ٹاپکس کور کرتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے اٹ از فار اسمارٹ پیپل، اٹ از فار دوز ہو وانٹ ڈسپلن ان دیئر لائفز، دوز ہو وانٹ ٹو ورک اسمارٹ رادر دین ورک ہارڈ انشاءاللہ. اور آج کے جو سیشن ہے اس کے 3 پورشنز ہوں گے. سو the lecture is, the topic is beauty of silence and the sins of tongue, right؟ اور اس میں ہم صرف سینس کی بات نہیں کریں گے، رادر ہماری جو ایک سیلف امیج سائیکالوجی ہے اور جو ہمارا امیج ہے لوگوں کی نظر میں، اس پہ کیا کیا اس کے بینیفٹس، پروز اینڈ کونس کیا ہیں زبان کی وجہ سے. تو ہم 3 پارٹس میں اس لیکچر کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. نمبر 1 از knowledge, why do we seek knowledge and why do we gain knowledge, and number 2 is who are actually smart Muslims, and number 3 is what is positive psychology اور کس طرح سے انسان اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی لے کے آئے. سو کمنگ ٹو دا فرسٹ پورشن جس کی وجہ سے آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں از knowledge, right؟ why do I gain knowledge, why do we gain knowledge؟ ہم نالج حاصل کیوں کرتے ہیں؟ علماء اس کی 4 کیٹیگریز بیان کرتے ہیں اور میں ایک ذکر کرتا ہوں. ٹو ٹیک آور سیلوز آؤٹ آف ڈارکنیس، رائٹ؟ اپنے آپ کو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے کے آنا، جہالت سے نکال کے، گمراہی سے نکال کے اللہ کے نور کی طرف لے کے آنا. سو اٹ از ٹو امپلیمنٹ آن آور سیلوز اینڈ ٹو اوائڈ سنز، رائٹ؟ نالج کا یہ مقصد ہے. بٹ کچھ لوگ انفارچونیٹلی نالج حاصل کرنے کے بعد فوراً سے آرگیومنٹیشن میں انوالو ہو جاتے ہیں، بحث مباحثے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ کی بورڈ جہادسٹ بننا یا آپس میں بحث کرنا، آپس میں ڈیبیٹس کرنا، دس از ناٹ دا پرپز آف نالج. اوائڈ آرگیومنٹس ان اینی پاسبل وے. یس دیور علماء، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، they were very eloquent in arguments، بٹ ان کی جو آرگیومنٹس تھے نا وہ علماء تھے اور انہوں نے اپنا زندگی کا ایک میجر سے بھی زیادہ پورشن علم کے لیے سیپریٹ کیا ہوا تھا، اور وہ حکمت کے تحت جہاں پہ ضروری سمجھتے وہ کرتے تھے، اور وہ بھی زندگی کا بہت تھوڑا پورشن تھا ان کا. بٹ وی ایز مسلمز اور موٹیویشنل اسپیکرز اور پیپل لائک اس جو بھی دین سیکھ رہے ہیں، ابھی پڑھنا شروع کیا ہے ہم نے، اور جو دین کے اندر جانا چاہ رہے ہیں، we should avoid arguments at all. یاد رکھیں، ہمت العالم العمل و ہمت الجاہل الربایہ. ایک عالم کی ایفرٹ کیا ہوتی ہے کہ وہ عمل کرے، اور ایک جاہل کی ایفرٹ کیا ہوتی ہے کہ وہ ڈیبیٹس کرے، آرگیومنٹس کرے. ایون مارک ٹوین جو کہ ایک گورا ہے اور فرنگی، اس نے کہا کہ never argue with an idiot. They will drag you down to their level and beat you with experience. کسی جاہل سے کسی ایڈیٹ سے بحث کبھی نہ کرنا، بیکاز تمہیں وہ نیچے کھینچ کے لے کے آ جائیں گے اور اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ تمہیں ہرا دیں گے. دوسرا پورشن what smart Muslims do is they do an action which requires zero effort. وہ ایک عمل ایسا کرتے ہیں جس پہ زیرو ایفرٹ لگتی ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے، اور وہ یہ کہ they are silent. They have this beautiful attribute of being silent. وہ زیادہ خاموش رہنا پسند کرتے ہیں گیدرنگز میں، ڈیبیٹس میں، یا جب بری کچھ آپس میں فتنے میں لوگ پڑھ رہے ہوں تو پھر اس سے دور ہو جاتے ہیں. وہ عطا بن ابی رباح، اللہ اکبر، ان کے پاس جب بھی کوئی شخص آتا اور کوئی حدیث لے کے آتا اور وہ حدیث عطا بن ابی رباح کو حفظ ہوتی اور وہ سالوں سال سے وہ حدیث کو پڑھا رہے ہوتے اور بتا رہے ہوتے، اس کے فقہی مسائل، اس کی شرح اور سب کر چکے ہوتے، لیکن کوئی شخص آتا نا ان کے پاس تو وہ اسے غور سے کان لگا کے اس کی بات کو سنتے اور نوٹ کرتے اور کہتے اللہ اکبر، اور اس کو ٹینشن دیتے تاکہ اس کو اچھا لگے.
حالانکہ عطا بن ابی رباح نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے وہ حدیث پڑھ کے پڑھا چکے ہوتے تھے. اور عطا بن ابی رباح کون ہے؟ جنہوں نے عبداللہ ابن عباس کی سیٹ لی. عبداللہ بن عباس کی جو مفتی کی سیٹ تھی ان کے وفات کے بعد عطا بن ابی رباح نے لی. اور یہ غلام تھے ایک خاتون کے, تو ان کا جو نالج تھا اور ان کا جو دین کی تڑپ تھی اور علم کے لیے حرص تھا اتنا زیادہ تھا کہ ان خاتون نے, شی واز اے اسمارٹ وومن, نے کہا کہ آپ کو میں آزاد کرتی ہوں, آپ جائیں, بیکاز اگر میں نے آپ کو آزاد کر دیا تو یو ول بینیفٹ دس امہ انشاءاللہ. اور انہیں آزاد کر دیا. اور عطا بن ابی رباح نے عبداللہ بن عباس سے علم لیا اور عبداللہ بن عباس کی سیٹ پہ حرم میں مفتی رہے. سو سلف کہا کرتے تھے کہ سائلنس از عبادہ, سائلنس از العبادہ, الصمت عبادہ من غیر عناء, کہ سائلنس از عبادہ من غیر عناء, وداؤٹ اینی ایفرٹ. سبحان اللہ, یعنی ایک بندہ کچھ بھی نہیں کر رہا اور خاموش بیٹھا ہے, یہ عبادت ہے اس کی. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ, جو اللہ اور قیامت کے دن پہ یقین رکھتا ہے وہ خیر کی بات کرے یا خاموش رہے. خاموش رہنا اور برے بول سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے اذن عبادہ من غیر عناء, وداؤٹ اینی ایفرٹ, کوئی ایفرٹ نہیں کر رہا اور میں خاموش بیٹھا ہوا ہوں, یہ مجھے سبحان اللہ اجر مل رہا ہے اس کا. سو جو ہمارا لیکچر کا آخری اور تیسرا پارٹ ہے, اینڈ آئی میک اٹ بریف اینڈ شارٹ, وہ یہ ہے کہ ایک تو نا زبان کو رو کے رکھنا. اور زبان پتہ کب رکتی ہے؟ جب انسان اپنے دل کو رو کے رکھے, جب اپنے دل میں لوگوں کو معاف کرے, جب دل میں کہے یار چلو خیر ہے, لوگوں کو ایکسکیوزز دے, زبان تب رکتی ہے. یہ میں آپ کو ایک ٹرک بتا رہا ہوں. If you want to keep your tongue pure and in control, you have to let things go. لوگوں کو معاف کرنا ہوگا جس نے ظلم کی اور زیادتی کی. جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ اگر تم تک کوئی خبر پہنچے کسی کی کہ تو اس نے ویسے کیا تمہارے ساتھ, اس نے ویسے بولا, یہ کیا وہ کیا, look for excuses, up to 70 excuses, 70 excuses ڈھونڈنا, 70 کاؤنٹ کر کے. ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھوکا ہو سکتا ہے اس کے گھر میں مسائل چل رہے ہو سکتا ہے اس کی جاب سے نکال دیا گیا, ہو سکتا ہے سیلری کم ہو اس کی, ہو سکتا ہے وہ آج کل نزلہ زکام سے گزرا ہوا ہے, وہ ایک یا انزائٹی ڈپریشن سے گزرا ہوا, وہ چڑچڑا ہوا ہو سکتا ہے 70. اور اگر تمہیں 70 ایکسکیوزز میں سے کوئی بھی نہ ملے نا, تو پھر تم یہ کہنا کہ he has an excuse which I don't know of, کوئی ایسا معاملہ تھا جو مجھے معلوم ہی نہیں ہے. اور سبحان اللہ, جعفر بن محمد, how pure were their hearts, سبحان اللہ, یہ مسلمان تھے. اور آج مسلمانوں کو دیکھ لیں, ہمارے گھر برباد ہو گئے زبان کی وجہ سے اور برے سوچوں کی وجہ سے. Be a person who excuses people, جو لوگوں پہ لائٹ ہوتا ہے. یہ بڑی کوالٹی ہے, یہ دل کے نا پاک اور پیور ہونے کی نشانی ہے کہ کس کا دل صاف اور کس کا دل. زیادہ تہجد سے نہیں پتہ چلتا کس کا دل پاک ہے نہیں ہے. زیادہ نوافل سے اور زیادہ قرآن کی تلاوت سے واللہ ہی نہیں پتہ چلتا کس کا دل پاک ہے یا نہیں ہے. یہ دل کی پاکی کا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں, حسد ہے, بغض ہے یا نہیں ہے, لوگوں کو معاف کرتا ہوں یا اس کے بارے میں کانسپیریسیز کر رہا ہوں, مینیپولیشنز کر رہا ہوں. سو اپنے آپ کو نا ایک کوالٹی اپنے دل میں ڈالیں. اینڈ لاسٹ فیو ورڈز, وہ کوالٹی ہے التغافل, میکنگ یور سیلف ہیڈلیس آف پیپل فالٹس. انسان جب لوگوں کی غلطیوں پہ نظر رکھتا ہے نا, پھر اس کو وہ اپنی غلطیاں بھول جاتا ہے. انسان کو چاہیے کہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرے. تو اپنی زندگی کو اگر ہم بہترین بنانا چاہتے ہیں نا, پازیٹیو گزارنا چاہتے ہیں, تو ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے. اور اس کا سب سے بڑی ٹیکنیک اور ٹرپ کیا ہے, وہ یہ کہ اپنے علم کو عمل کے لیے گین کریں اور عمل کریں. دوسری چیز, اپنی زبان کو خاموش رکھیں, کم بولیں, زیادہ سنیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 کان اور 1 زبان دی ہے, اور اس کے سامنے 4 گارڈز بتائے ہیں, 2 دانتوں کی فارم میں اور 2 لپس کی فارم میں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں پہ نا, لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالیں. لوگوں کے بارے میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں, جو لوگوں سے غلطی, پیپل میک مسٹیکس, انہوں نے کہا یار چلو خیر ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر دے گا. تو میرے بھی سب سے پہلے اپنے اوپر, اپنے لیے, اور پھر آپ سب کے لیے بھی نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کے شر سے بچائے, اینڈ جو بیوٹی آف سائلنس ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے. آمین یا رب العالمین.